اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال يا فاطمة إني لا أجد في بداني ضعفا فقلت له يزوك بالله يا عبدي من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء يمني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني. فقال يا أمه إني أسمع عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائما تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أنا أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فادخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فادخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هما ولديك تحت الكساء. فأقبل العلي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله تزنوا لي أن أدخل معكم تحت الكساء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فادخل علي عليه السلام معهم تحت هذا الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا عبده والسلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال وعليك السلام بذاتي يا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا فلك قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوات ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد زنت لك فاهبط. الأمين جبرائيل وأخبار نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختار الله، إن الله عز وجل يقربك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا وانزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى آية فرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي إذا والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكاشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ننھے معصوم کی شہادت ہے، ننھے معصوم کی شہادت ہے، حرملا کا تیر بھی قیامت ہے، ننھے معصوم کی شہادت ہے، وہ ستم کے خود ستم بھی روتے ہیں، جھولنے والے شہید ہوتے ہیں، ظالموں پہ خدا کی لعنت ہے، ننھے معصوم کی شہادت ہے، ایک کلی حسین کے گلستاں کی، جیسے یاسین جانے قرآن کی، اب کلی کو چمن سے رخصت ہے،
ننھے معصوم کی شہادت ہے۔ خون اصغر زمیں پہ مت ڈالو، اے ستارے اس لہو کو نہ جیلو۔ چہرے پہ حسین کو ضرورت ہے، ننھے معصوم کی شہادت ہے۔ صبح عاشورا اکبر کی، اور شام کو ہنسی وہ اصغر کی۔ دیکھو کربلا کی یہ حقیقت ہے، ننھے معصوم کی شہادت ہے۔ ماں کی گود میں یہ کیوں اداسی ہے، کیا یہ نظر حرملا کی پیاسی ہے۔ ماں کی یہ آخری امانت ہے، ننھے معصوم کی شہادت ہے۔ پیاس کہتی ہے کہ اٹھو اصغر، موت کہتی ہے کہ چلو اصغر۔ کشم کشم باپ کی محبت ہے، ننھے معصوم کی شہادت ہے۔ ایسی بھی حسین موت ہوتی ہے، دفن کر کے ذوالفقار روتی ہے۔ کربلا میں سب سے پہلی تربت ہے، ننھے معصوم کی شہادت ہے۔ یوں نماز پڑھتے ہیں شہادت میں، خون سے وضو ہے اس عبادت میں۔ دیکھو با خدا کی یہ تلاوت ہے، ننھے معصوم کی شہادت ہے، ننھے معصوم کی شہادت ہے۔ پانی کا تو حرملا بہانا تھا، بولا حلق تیر خود نشانہ تھا۔ مسکراہٹ میں بھی شجاعت ہے، ننھے معصوم کی شہادت ہے۔ کربلا کو چاہیے یہ ششماہا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوئے دو بیٹا۔ صبر تو علی کے گھر کی دولت ہے، ننھے معصوم کی شہادت ہے، ننھے معصوم کی شہادت ہے۔ حرملا کا تیر بھی قیامت ہے، ننھے معصوم کی شہادت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ فرج نبی۔ آئیے ہم سب مل کر اس امام کے لیے دعا کریں جس امام کے لیے ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولی الحجۃ ابن الحسن
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے کہ اس کے پہلے کوئی اول نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں، اور ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسا بہترین دین عطا کیا ہے، اور ساتھ میں ائمہ معصومین علیہ السلام جیسی بہترین نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ فرش ازا، اس میں جو برکتیں ہیں، اس کی جو عظمت ہے، وہ بھی ایک راز میں سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کون اس فرش پر ہے اور کون کون اپنا نصیب اس فرش پر لے جاتا ہے۔ کیا کہنا اس فرش کی اہمیت، یعنی اللہ کے رازوں میں سے راز جو ہے یہ فرش ازا ہے، اور اس فرش ازا کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں، وہ بھی ایک راز ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جب ہم امام حسین کے نام پر اپنے گھر میں فرش ازا بچھا دیتے ہیں تو کون کون اس فرش پر آ جاتا ہے اور اپنا نصیب اس فرش پر سے لے جاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم امام حسین کے نام پر مجلس برپا کر دیتے ہیں اپنے گھروں میں اور فرش بچھا دیتے ہیں، تو اب یہ فرش عام فرش نہیں رہ گئی، اب یہ جگہ عام جگہ نہیں رہ گئی، بلکہ حسین کے نام سے مخصوص ہو گئی۔ اور جب یہاں پر ہم نے ذکر حسین سنا، جب ہم نے مجلس حسین سنی، تو اس کی برکتیں ہو گئی، اور یہ برکتیں اتنی برکتیں ہیں، اتنی اس میں اللہ نے عظمت رکھی ہے کہ اب یہ جگہ دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر ذکر حسین ہو، جب ہم بیان کرتے ہیں ذکر حسین، تو اس کی عظمت، اس کی بلندی اتنی ہو گئی کہ اب ہم جو بھی دعا مانگیں گے، چاہے دنیا کی دعا مانگے، چاہے آخرت کی دعا مانگے، انشاءاللہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ضرور ہماری دعا قبول ہوگی۔ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ امام حسین کی مجلس جو ہے وہ ہمیں ایمانی قوت عطا کرتی ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام میں اتنی بڑی طاقت ہے، روحانی طاقت، یعنی عالم اور ذاکر، بڑے بڑے عالم دین اور ذاکر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ہماری زندگی میں یعنی ہم نے ہماری زندگی میں یہ تجربہ کر چکے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو زندگی بھر کوئی چیز کے لیے بتاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو اس پر اتنا اثر یا اس پر اتنی ایفیکٹ نہیں ہوتی، یا اس کے دل پر اتنی اثر نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر خود عالم دین، خود ذاکر یہ بتاتے ہیں کہ کسی وقت ہم کوئی بات بتاتے رہتے ہیں لیکن انسان پر وہ اتنا ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ اتنی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندے خدا مجلس حسین میں آ کر بیٹھ گیا، فرش ازا پر آ کر بیٹھ کر آنسو بہائے، علی اکبر پر رویا، عباس پر آنسو بہائے مجلس سن کر، علی اصغر کا ذکر سنا، مصائب
دل ایسا نرم ہو جاتا ہے، خود بخود ہدایت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دل یہ امام حسین کی مجلس کا صدقہ ہے۔ یعنی بڑے بڑے عالم دین نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کر چکے ہیں، بڑے بڑے ذاکر یہ بیان کرتے ہیں، ہم کسی کو پوری زندگی بتاتے رہتے ہیں کہ دین نے اس طرح بتایا ہے، اس طرح اپنی زندگی بسر کرو، یہ جو عادت اچھی نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، یہ کرو، لیکن اس پر اتنی ایفیکٹ، اتنا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں پر فرش ازا بچ جاتے ہیں، مجلس حسین میں ہم آ جاتے ہیں، فضائل امام حسین سنتے ہیں، اور اس کے بعد جب مصائب ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ڈائریکٹ اس کے دل پر اثر ہوتی ہے۔ اور ذاکر بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ جو خصوصی ہے، یعنی ہم نے کچھ بتایا ہماری زبان سے اور وہ ایفیکٹ ڈائریکٹ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ذاکر نے یہ کہا اور سیدھا بات دل پر بیٹھ گئی، تو وہ ذاکر اور عالم کہتے ہیں اس میں ہماری کچھ بھی استطاعت نہیں ہے کہ ہم نے کہا اور اس نے ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں امام حسین کی فرش کی برکت ہے کہ یہاں پر آ کر انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ انسان کس طرح فرش پر آتا ہے، کس طرح امام حسین کی مجلس کو سنتا ہے اور کس طرح تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارے اندر بھی تبدیل آ جائے۔ مسلسل ہم 6 دن سے مجلسوں کا سلسلہ سن رہے ہیں، بس ہم دعا کرتے بار الہ تو اس مجلس کو قبول کر جو ہم نے کی ہے، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائے۔ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس پر انشاءاللہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو تبدیل کریں گے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی دنیا کو بھی سنواریں، ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں، ہم اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ طالب علم جو بات کرتے ہیں وہ ایک طرف، اور حسین کی مجلس میں بیٹھ کر ایک لمحہ گزارا ہوا وہ لمحہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یعنی پوری زندگی ہم نے جو علم حاصل کیا وہ ایک طرف، اور امام حسین کی مجلس میں بیٹھ کر ایک لمحہ ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں ہماری زندگی بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ فرش ازا پر بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، یہ مولا اس کی دعا کو کس طرح قبول کرتے ہیں ہم دیکھیں۔ ہمدان شہر میں، ہمدان ایران کا ایک بہت مشہور شہر ہے، ان میں ایک غندامی ایک شہر ہے، اس کی سٹی میں ایک علی غندامی رہتا تھا، اور یہ علی غندامی جو تھا وہ بڑا بدماش قسم کا آدمی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، آغوش رحمت کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آج جو کالونیز بنتی ہے اس زمانے میں 4 دیوار بنا دیتے تھے۔ اس وقت ایک عالم دین مجلس پڑھ کر واپس آ رہے تھے، پتہ چلا وہ 4 دیوار کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور اس ولیج کا دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں تھا۔ یعنی کہ رات جب ہو جاتی تھی نا تو وہ 4 دیواری اور اس میں ایک دروازہ تھا اور اس دروازے کو بند کر دیا جاتا تھا، اور پھر رات کے ٹائم پہ جب وہ دروازہ بند کر دیتے تھے تو وہاں پر کھولنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایک رات کو آوارہ گردی میں گھوم رہا تھا یہ علی غندامی، اور اس نے آواز آئی کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے باہر سے۔ اب علی غندامی جو تھے وہ آوارہ گردی بہت ہی بدماش کا تھا اور رات کو گھوم رہے تھے، تو اس نے دیکھا کہ کوئی دروازہ نوک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ اب علی غندامی نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے ایک شخص کھڑا ہے۔ اب علی غندامی نے کہا کہ آپ کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اب جو آنے والا شخص تھا باہر سے، اس نے کہا کہ میں ایک ذاکر ہوں اور میں مجلس پڑھ کر واپس آ رہا ہوں، اور
اچھا ہوا تم نے دروازہ کھولا، ورنہ مجھے پوری رات جو تھی وہ باہر ہی گزارنی پڑتی، کیونکہ دروازہ کھولنے کے لیے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھے۔ اب علی غندامی تھے، اس کو مذاق سوجی اور اس نے کہا کہ اچھا مولانا، اگر آپ کو گھر جانا ہے تو میری ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کرو گے پھر ہی میں آپ کو گھر جانے کے اجازت دوں گا، یعنی آپ گھر جا سکتے ہو۔ اس نے کہا رات کا اتنا وقت ہو گیا، میں بھی بہت تھک گیا ہوں، مجھے گھر جانے دو۔ اس نے کہا نہیں، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں۔ تو کہا چلو ابھی تم مجھے بھی ایک مجلس سنا دو، میں بھی ایک مجلس سننا چاہتا ہوں، میرا بھی دل آج چاہا کہ میں مجلس سن لوں۔ ابھی اس نے مذاق کیا تھا اور اس نے سوچا کہ ان کو اسی طرح ستاؤ۔ اب یہ مولانا کہہ رہے میں بہت تھک گیا ہوں، رات کا کافی حصہ بھی ہو گیا ہے، مجھے گھر جانے دو، ابھی اس وقت مجلس برپا نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کیوں مجلس برپا ہو نہیں سکتی؟ کہا مجلس پڑھنے کا ایک وقت معین ہوتا ہے، مجلس کے لیے کچھ فرش بچھی ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، ممبر ہوتے ہیں، تب جا کر ذاکر مجلس پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، بس مجھے مجلس سننا ہے اور آپ کو مجلس پڑھنا ہے، پھر ہی میں آپ کو گھر جانے دوں گا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ مجھے جانے ہی نہیں دیں گا، تو اس نے کہا کہ چلو اب کوئی میرے پاس چارہ ہی نہیں ہے، مجھے مجلس سنا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھ جاؤ، اوپر جگہ کچھ تھی وہاں، کہا آپ اس پہ بیٹھ جاؤ اور میں نیچے بیٹھ کر مجلس سنوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے نہ چاہتے ہوئے، دل ذرا بھی نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے مجلس پڑھنا شروع کر دیا۔ اب سنیے، مجلس مطلب اس نے، یہ جو علی غندامی تھے اس نے مذاق میں ان کے پاس مجلس پڑھنے کو کہا، یہ جو ذاکر تھے ان کو بھی مجلس پڑھنے کی ذرا بھی مطلب اس وقت اس میں قوت بھی نہیں تھی اور وہ چاہتے بھی نہیں تھے اس وقت مجلس پڑھنا، لیکن ان کو نے سوچا کہ یہ مجھے جانے ہی دیں گا اور پریشان کر دیں گا پوری رات، اس کے لیے نہ چاہتے ہوئے وہ مجلس پڑھنا شروع کر دیتے۔ اب وہ کہتے ہیں، ذاکر کہتے ہیں میں نے مجلس پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ کہتے تھے کہ بڑے بڑے ذاکر جو ہے وہ ایک طرف، مجلس حسین کا ایک صدقہ ایک طرف، یعنی مجلس کی کبھی بھی مطلب معمولی مت سمجھے۔ ہم عام طور پر ابھی تو الحمدللہ آن لائن اتنی مجلسیں ہے، یعنی یہ امام حسین کا معجزہ ہے، وہ چاہتے ہوں گے ہر گھر میں فرش عزا بچ چکی ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھتے کتنی مجلسیں ہیں، یہ بھی امام حسین کا صدقہ ہے۔ اور وہ خود جو مجلس پڑھنے والے وہ ذاکر بیان کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ذاکر ایک طرف، بڑی بڑی مجلس ایک طرف، یعنی یہ مجلس کس طرح برپا ہوئی تھی یہ ہم سب جانتے، تو وہ بولتے ہیں بڑے بڑے ذاکر ایک طرف، بڑی بڑی مجلسیں ایک طرف، اور یہ امام حسین کی مجلس کا صدقہ تھا، اور یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے، یہ ہمارے لیے، یعنی آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا اس کی، یعنی مجلس کی اہمیت کو سمجھے، اس کو ایک دم لائٹلی مت لیجئے، مطلب اس کی اہمیت کیا ہے ہم دیکھیں۔ ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں دین اسلام جیسا بہترین دین ملا ہے، امام حسین کا فرش ملا ہے، امام حسین کی محبت ملی ہے، ورنہ ہماری کوئی بھی استطاعت نہیں ہے، اور وہ حسین کی مجلس کا صدقہ ہے جو ہمیں دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور وہ ہمیں آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ یہ خطاب کے عنوان سے نہیں، حقیقتاً دل سے کہہ رہی ہوں، جو بھی عزت ملتی ہے ذاکر کو وہ ذکر حسین کی بدولت ملتی ہے۔ حدیث میں ہے جب کبھی تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، یعنی جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے نا تو پہلے اللہ کا شکر کرو، اس کے بعد جس نے ہمیں یہ نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ کوئی انسان جس کی وجہ سے ہمیں نعمت مل رہی ہے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ انہوں نے کہا میں نے مجلس سننا شروع کی، اب وہ کہتے میں نے مجلس پڑھنا شروع کی اور انہوں نے مجلس سننا شروع کی۔ اللہ جانے
مجلس حسین کی کیا اثر تھی، بہت گریا ہوا۔ اس میں جو مصائب تھے وہ شہزادے علی اصغر کے تھے، اور آج ہم کو بھی علی اصغر کے مصائب ہی پڑھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی مجلسیں پڑھی لیکن آج تک ایسی مجلس میں نے کبھی زندگی میں نہ پڑھی تھی، اور وہ کہتے تھے وہ مجلس بھی اس طرح سن رہا تھا کہ اس نے بھی آج تک کبھی اس طرح سے مجلس نہیں سنی تھی۔ اور جب میں نے علی اصغر کے مصائب کا بیان کیا تو وہ اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاکر کہ جب اس طرح سے اس کا گریہ تھا تو اب علی غندامی تھے وہ مجلس حسین، اور مصائب کے صدقے میں اس کا دل چینج ہو گیا، یعنی دل تبدیل ہو گیا۔ دیکھو یہ ہے امام حسین کی مجلس میں انسان کا دل بھی تبدیل، یعنی کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ گناہ ہے، ہم اس گناہ کو چاہ کر بھی نہیں، کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولے، بہت کوشش کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاتے، ہم چینج نہیں کر پاتے۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم گانے سننا حرام ہے لیکن ہم میوزک بنا رہ ہی نہیں سکتے، لیکن اگر ہم اس فرش پر آتے ہیں، ہم دعا کرتے، اسی طرح غیبت، میں چاہتی ہوں میں غیبت نہیں کروں لیکن ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم اس فرش پر آ کر دعا مانگیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور کہتے ہیں کہ حسین کے صدقے میں اس کا دل، جو علی غندامی کا دل جو تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ اب ایسی توفیق نصیب ہوئی مصائب اہل بیت کے صدقے میں کہ وہ اپنے علاقے کا بدکار شخص تھا، کربلا مولا پہنچ گیا۔ اب علی غندامی جو اتنا بدکار تھا، یعنی سب سے زیادہ بدکار وہ تھا اس زمانے میں وہاں کے علاقے میں۔ اب امام حسین کی مجلس میں یہ اثر ہوا کہ اس کا دل تبدیل ہو گیا اور وہ پہنچ گیا کربلا۔ ہم سب بھی چاہتے ہیں نا کربلا جانا، بس دعا کیجئے، بہترین فرش بچھا ہوا ہے، دعا کیجئے بار الہ کربلا کے راستے کو کھول دے تاکہ ہم بھی جب چاہے امام حسین کی زیارت کو جا سکے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجو۔ اس زمانے میں آج سے 200 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں جانا ایزی نہیں تھا۔ اس زمانے میں مولا نے پوچھ لیا، اسے پتہ نہیں کس طرح، یعنی 200 سال پہلے بہت ڈیفیکلٹ تھا کربلا جانا، لیکن مولا نے اسے بلایا، اور مولا جب بلاتے ہیں تو پہنچ جاتا ہے انسان، تو مولا نے اس کو بلایا اور وہ پہنچ گیا، پتہ نہیں کس طرح۔ کربلا کی زیارت کی، قازمین کی زیارت کی، سامرا کی زیارت کی، اب آ کر رک گیا نجف اشرف میں، اور اب علی غندامی جو تھا وہ وہاں پر نجف میں آ کر رہنے لگا۔ اب اس وقت مرزا شیرازی جو تھے وہ وہاں کے مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور مولا علی کے حرم میں علی غندامی جو تھے وہ ان کے پیچھے، یعنی مرزا شیرازی کے پیچھے علی غندامی نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ ڈیلی کا ان کا روٹین تھا۔ ایک وقت مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت مولا کسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، یعنی مولا کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ یہ چیز ممکن ہے، یہ چیز ناممکن ہے، لیکن اگر خلوص دل سے دعا مانگی جائے اور ہمارے حق میں بہتر ہے تو یقیناً مولا کے لیے سب کچھ پاسبل ہے۔ مغرب کی نماز ختم ہوئی، اس وقت آیت اللہ مرزا شیرازی کو کسی نے آ کر یہ اطلاع دی کہ بڑے عالم دین کی اب وفات ہوئی ہے اور عشاء کے بعد نماز جنازہ ہے۔ انہوں نے اپنے سٹاف کو، یعنی مرزا شیرازی جو تھے جو نماز پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے سٹاف میں حرم کے آدمیوں کو کہا کہ فلاں آدمی کی موت ہوئی ہے، ابھی عشاء کے بعد تدفین ہے، ایسا کرو حرم کے فلاں حصے میں ان کے لیے قبر تیار کرو۔ وہ قبر تیار کرنے لگے،
انہوں نے عشاء کی نماز ختم کی تو پھر آ کر کسی نے کہا کہ غلط فہمی ہو گئی، جو آیت اللہ تھے وہ کوما میں گئے ہیں۔ اب انہیں پھر ہوش آ گیا، اور 200 سال پہلے کا سسٹم تھا، ظاہر ہے ایسا نہیں تھا، کہاں اب دفنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بات کر رہے تھے کہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور کہا اب وہ ہوش میں آ گئے ہیں۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں علی غندامی جو ان کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کر اٹھے تھے، علی غندامی کا دل بند ہو گیا اور وہیں اسی جگہ پر وہ مر گئے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ان کو ہوش آ گیا، اتنے میں علی غندامی ابھی عشاء کی نماز تمام کی اور اس کو موت آ گئی۔ کیا موت بھی آئی، کہاں پر موت آئی؟ حضرت علی علیہ السلام کے حرم میں۔ دعا کرو اللہ ہماری موت بھی اسی طرح دینا۔ کیا کہنا، یعنی مولا نے کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیا۔ انسان جب کوشش کرتا ہے نا اپنے آپ کو چینج کرنے کی، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، میں اس کے بنا، یعنی کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے نا یہ گناہ ہے، لیکن کبھی لگتا ہے نا کہ اس کے بنا میری زندگی نہیں جئیں گی، لیکن امام حسین کے فرش پہ ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم بدل نہیں سکتے، ہم چینج نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ممکن ہے۔ اب آیت اللہ مرزا شیرازی نے بہتے ہوئے آنسو سے کہا، یہ علی نے قبر اس کے لیے تیار کی تھی۔ یعنی اب یہ کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ مرزا شیرازی کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں اور کہتے حضرت علی علیہ السلام نے یہ قبر علی غندامی کے لیے تیار کی تھی، اگر وہ ویسے مر جاتے تو ہم کبھی بھی ان کو یہاں پر دفن نہ کرتے، یعنی ایسے ہی ان کی موت ہو جاتی نا تو پاسبل نہیں تھا کہ وہ یہاں پر دفن ہو، لیکن قبر کو کھدوایا اس عالم کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ نے اس قبر کو کھدوایا کیوں؟ وہ اس عالم کے لیے، اور اسے حیات دے دی اور اسے موت دے دی۔ یعنی اللہ جب چاہے کسی کو حیات دے سکتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں۔ تو کبھی بھی کوئی بھی چیز کو ناممکن مت سمجھو، اور حیات دینے والا بھی اوپر والا ہے اور زندگی دینے والا بھی وہی ہے، اس پر ہی توقع رکھے۔ قبر در حقیقت اس کا حق ہے، یعنی وہ آیت اللہ مرزا کہہ رہے ہیں کہ قبر در حقیقت اس کا حق ہے، اس کی تقدیر میں ہے، وہیں پر یہیں پر یہ دفن ہوگا۔ کس نے؟ مرجع تقلید نے، گویا آج کے آیت اللہ سستانی ہو، ایسے مرجع تقلید نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا علی غندامی، جو ایک زمانے میں اپنے شہر کا بدکار انسان تھا۔ توبہ کر کے محبت علی کے صدقے میں مصائب علی اصغر سن کر ایسا منقلب ہو گیا، نجف اشرف پہنچ گیا، مرجع تقلید کے ہاتھوں میں دفن ہوا اور شاہ نجف کے دربار میں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جہاں آدم علیہ السلام دفن ہے، جہاں نور علیہ السلام دفن ہے، کہاں پر؟ علی کے زوال میں۔ جہاں آدم علیہ السلام دفن ہے، جہاں نور علیہ السلام دفن ہے، علی کے زوال میں۔ یا رب تیرے حیدر کی ثنا کون کرے گا، یا رب تیرے حیدر کی ثنا کون کرے گا، تو بھی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، پہنچے کہاں پر؟ نجف اشرف پر، وہاں پر وہ مدفون ہے۔ آدم نے کہا کیسے چلا جاؤں نجف سے، آدم نے کہا کیسے چلا جاؤں نجف سے، پھر جنت سے نکلنے کی دعا کون کرے گا، پھر جنت سے نکلنے کی دعا کون کرے گا۔ جزاک اللہ۔ تو حضرت امیر المومنین کی زوال میں جنت ہے۔ محبت علی علیہ السلام جو پاتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہی خیر ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ تو ہم نے دیکھا
کہ اگر امام حسین سے جو وابستہ ہو جاتا ہے، جو ان کے درد سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو اس کی موت کس طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی کبھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پرابلمز آ جائے، تو کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ اگر امام حسین، اور امام حسین کو اللہ نے وہ عطا کیا ہے کہ دنیا کی بھی خیر ان کے لیے ہے، ان کے پاس ہے، آخرت کی خیر بھی ان کے پاس ہے۔ اور آج ہمیں باب الحوائج علی اصغر کا ذکر کرنا ہے، اور علی اصغر کو بھی ملتے ہیں 6 مہینے کے باب الحوائج، لیکن اگر اس کا واسطہ دے کر بھی دعا مانگتے ہیں نا، تو کیسی بھی بیماری ہو وہ بیماری میں بھی شفا پا جاتا ہے۔ آج آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ آج اس وبا جو پھیلی ہوئی ہے، کرونا میں جو ہم دیکھتے ہیں کافی لوگ مبتلا ہے، کافی لوگ پریشان ہے، بار الہ ہم علی اصغر کا واسطہ دے کر، باب الحوائج کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں، جو بیمار میں مبتلا ہے تمام کو بیماریوں سے شفا دے دے۔ واقعہ ملتا ہے کہ آیت اللہ شاہ آبادی کہ ان کے جنازے پر علی اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اور وہ بھی شب جمعہ جب بھی مجلس میں دعائے کومل پڑھتے تھے نا، تب انہوں نے علی اصغر سے توسل کرتے تھے، اور وہ بہت سارے علماء یہ دودھ پیتے شیرخوار جناب علی اصغر سے توسل کرتے تھے۔ اور آیت اللہ شاہ آبادی نے کہا تھا کہ جب میرے جنازے پر علی اصغر کے مصائب کو پڑھا جائے۔ اور اب یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک فیملی میں ایک نوجوان تھا، اور اس کو لنگ کینسر کی بیماری میں مبتلا تھا۔ ابھی یہ نوجوان 1 سال سے بستر میں تھے، اور بہت سارے ڈاکٹرز جو تھے ان کے پاس علاج کیا، لیکن ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اور کچھ ڈاکٹر کے مطابق اب یہ 1 مہینے سے زیادہ نہیں جی سکتے۔ 1 سال سے وہ بیمار تھے اور بستر پہ تھے، اور سارے ڈاکٹرز نے جواب دے چکے اور کہا کہ ابھی 1 مہینے سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو طبیب ہے، اور ان کے پاس کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، چاہے لنگ کینسر ہوئے، چاہے کوئی بھی بیمار ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کینسر جیسی بیماری بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور ہم دعا کرتے بار الہ امام حسین کے صدقے میں جو مریض ہے کینسر کے، ان کو شفا دے، اور یہ بھی بیماری کو نیست و نابود کر دے۔ ایک دن اس فیملی کو ملنے کے لیے ایک شخص آتا ہے، اور وہ جب ان کے گھر گیا وہ شخص، تو انہوں نے دیکھا کہ سارے فیملی ممبرز جو ہے وہ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اب جو آیا تھا یہ فیملی کو ملنے کے لیے، تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس فیملی نے کہا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ 1 سال سے، جوان بیٹا 1 سال سے، سوچو جوان بیٹا ہے، اور ایسی بیماری میں مبتلا ہے، اور ڈاکٹر نے بھی جواب دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے جواب دے چکے ہیں، اور ہمارا بیٹا اب کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو وہ جو شخص آئے تھے انہوں نے کہا کہ میں اس جوان کو آیت اللہ حق شناسی کے پاس لے جاتا ہوں۔ اب فیملی ممبرز جو تھے وہ پریشان، انہوں نے کہا سارے ڈاکٹروں نے جواب دے چکا ہے۔ انہوں نے کہا پھر بھی میں ان کو یہ آیت اللہ ہے ان کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب فیملی ممبرز نے کہا چلو ہم نے سب ڈاکٹرز کو بتا دیے، لیکن آپ کہتے ہیں تو ہم ان کے پاس لے جاتے ہیں۔ 2 دن کے بعد جب ان کے بھائی کو آیت اللہ حق شناسی کے گھر پر لے گیا، یعنی جو یہ بیمار تھے، جو مبتلا تھے مرض میں، ان کو لے جاتے آیت اللہ حق شناسی کے گھر میں۔ اب جیسے ہی ان کو وہاں پر لے گیا ہے اس بیمار کو، تو اب ان آیت اللہ نے علی اصغر کے مصائب پڑھنا شروع کر دیا اس پیشنٹ کے پاس جا کر۔ جب ان کو بتایا گیا کہ اس طرح مبتلا ہے، تو وہ آئے اور انہوں نے اس پیشنٹ کے پاس علی اصغر کے مصائب پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب انہوں نے مصائب پڑھ لیے تو گریا شروع ہو گیا، اور جیسے گریا شروع ہو گیا ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اس آیت اللہ کے،
आंखों से। तो उन्होंने अपने आंसुओं को एक रुमाल से साफ किया और कहा कि इस रुमाल को वो जवान यानी लंग्स कैंसर जिस पर था उसकी चेस्ट पर लगाया और कहा कि अब उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उन्होंने जब इस मर्जी तकलीद के पास लेकर गए तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया, अली असगर के मसाइब सुने और जब सब लोग गिरिया करने लगे तो वो आयतुल्लाह भी गिरिया करने लगे और उनकी आंखों से जो आंसू बहने लगे वो अपने रुमाल से पोंछा और कहा अब इस पेशेंट की चेस्ट पर इस आंसू को रुमाल को लगाओ। और जैसे ही रुमाल फिराया और कहा अब इसको डॉक्टर के पास लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन के बाद वो कहते हैं कि मैंने देखा कि वो जवान जो लंग कैंसर में बीमार थे, जो बिस्तर से खड़े नहीं हुए थे, उस शख्स को मैंने बाजार में देखा। अब जैसे ही मैंने बाजार में देखा मैं ताज्जुब करने लगा कि क्या तुम ही वो जवान हो जो जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 महीने के अंदर ही तुम यानी तुम्हारी बीमारी लाइलाज है और 1 महीने के अंदर ही तुम मर जाओगे, और आज तुम बाजार में जो बिस्तर से खड़े नहीं हो पा रहे थे। उसने कहा हाँ मैं वही नौजवान हूँ। जब मुझे आयतुल्लाह के घर से लाया गया तो मैंने सोचा मेरी इतनी बीमार था, मैंने इतनी दवाई की लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बड़े बड़े डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैंने सोचा आज से मैं कोई भी दवाई न लूँगा और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होने लगा। और उसने कहा कि मैं अब इतना अच्छी मेरी हेल्थ हो गई कि अब मैं आम जिंदगी गुजार रहा हूँ और अब मुझे ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत है ना मुझे अब कोई दवाई की ज़रूरत है। तो अब उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और फिर वो शख्स कहते हैं कि मैंने देखा कि ऐसा ही हुआ, वो जवान बिल्कुल सही सलामत हो गया, उसकी बीमारी की कोई भी इफ़ेक्ट बाकी नहीं रही। बरसों तक वो बिल्कुल सही व सालिम ज़िंदगी बिताया, यानी हमारी मजलिस और मसाइब में वो भी आने लगा। तो ये है मजलिस हुसैन की बरकत कि जो नामुमकिन चीज़ थी वो भी मुमकिन हुई। और जहाँ पर अली असगर के मसाइब बयान होते हैं, उस आयतुल्लाह ने अली असगर के मसाइब में अपने आंसुओं को पोंछा और उसकी लंग कैंसर जो जहाँ पर लंग्स था उस पर लगाया तो उसका कैंसर अच्छा हो गया। लो अज़ादारों, हम जब भी रोते हैं एक बीबी आ जाती है रुमाल लेकर और हमारे आंसुओं को अपने रुमाल में ले लेती है। हम कहाँ गुनहगार और वो बीबी, हम कहते हैं हम कहाँ गुनहगार और बेबी आपका क्या मर्तबा। लेकिन जब हम इमाम हुसैन का फर्श बिछा देते हैं ना तो बीबी खुद हमारे घर मेहमान बनकर आ जाती है। अज़ादारों, आज हमें अली असगर का ज़िक्र करना है, उस 6 महीने बच्चे का ज़िक्र करना है। आशूर के दिन जब सारे अंसार शहीद हो गए, इमाम हुसैन ने सदा दी, हल मिन यंसुरनास, है कोई जो मेरी मदद के लिए आए। इतने में खैमे से रोने की आवाज़ बुलंद हुई। इमाम हुसैन खैमे के पास गए, कहा ज़ैनब ये भाई अभी ज़िंदा है, मेरे होते हुए खैमे से क्यों इस तरह रोने की आवाज़ आ रही है। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया हुसैन, जब आपने ये इस्तिगासा बुलंद की, है कोई जो मेरी मदद के लिए आए। अली असगर ने अपने आप को चूल्हे से गिरा दिया। अब अली असगर किसी के पास नहीं आ रहे। इमाम हुसैन खैमे में गए। अली असगर ने बाबा को देखा, बाबा ने अली असगर को देखा, अपने हाथों को बढ़ाया। जैसे ही इमाम हुसैन ने अपने हाथों को बढ़ाया, अली असगर
باپ کی گود میں آ گئے اور کہا بابا میں میدان میں چل کر نہیں جا سکتا، بابا مجھے آپ اپنی گود میں لے لیجئے تاکہ میں بھی جنگ کروں۔ امام حسین نے کہا میں علی اصغر کو 2 گھونٹ پانی پلا کر آتا ہوں۔ اس وقت علی اصغر کی ایسی حالت تھی جیسے بنا مچھلی پانی کی ہوتی ہے، اسی طرح علی اصغر بنا پانی تڑپ رہے تھے، ہائے پیاس۔ جب امام حسین نے چاہا کہ وہ جائے میدان میں، رباب کہتی ہے جو کوئی بھی جنگ کے لیے جو کوئی بھی میدان میں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ میرا علی اصغر کو میں ایک مرتبہ دیکھ لوں۔ امام حسین نے کہا رباب جو کوئی بھی میدان میں جاتا تھا وہ جنگ کے لیے جاتا تھا، علی اصغر جنگ کے لیے نہیں بلکہ پانی کے لیے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے علی اصغر کو اپنی عبا میں ڈالا، کربلا کی دھوپ۔ امام حسین نے اپنی عبا کا دامن علی اصغر پر ڈال دیا۔ فوج لشکر یزید سمجھے کہ امام حسین اپنے ساتھ قرآن کو لے کر آ رہے ہیں۔ امام حسین دشمن کے سامنے آئے اور کہا اے فوج یزیدی، میرا یہ 6 مہینے کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دیجئے۔ دشمن میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ امام حسین نے کہا کیا تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ہمارے دین میں ہے، اسلام میں کہ پیاسے کو پانی پلایا جائے۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ امام حسین نے کہا اے فوج، اگر تمہیں لگتا ہے کہ علی اصغر کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو میں اسے زمین پر لٹا دیتا ہوں، آپ خود آ کر اسے 2 گھونٹ پانی پلا دیجئے۔ فوج میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام حسین نے علی اصغر سے کہا بیٹا اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھراؤ تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ امام نے کہا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارے لشکر یزید رونے لگے۔ جب یہ منظر دیکھا تو حرملہ کو حکم دیا، حرملہ حسین کے کلام کو توڑ دو، اپنا تیر چلاؤ۔ امام نے علی اصغر کو گود میں لے لیا۔ حرملہ نے وہ تیر جو 3 بھالے کا تھا، چھوٹا سا علی اصغر 6 مہینے کا، کہا وہ 3 بھالے کا تیر جو گھوڑے یعنی جانور کے لیے تھا، وہ تیر چلایا۔ علی اصغر کا چھوٹا سا ننھا سا گلا وہ تیر علی اصغر کی گردن میں سوراخ کر کے نکل گیا۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، چاہا کہ آسمان کی طرف ڈالے۔ آسمان نے ندا دی اے حسین اگر یہ خون
آسمان پر آیا قیامت تک پانی کی ایک بوند نہیں برسے گی۔ امام حسین نے چاہا وہ خون زمین پر ڈالے، زمین نے آواز دی اے حسین قیامت تک زمین میں ایک دانہ فصل کا نہ ہوگا۔ امام حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ اب امام حسین ننھا سا لاشا لے کر خیمے کی طرف بڑھے۔ 7 مرتبہ امام خیمے کی طرف گئے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، سوچتے تھے کیسے ماں کو علی اصغر کا لاشا دوں گا۔ امام حسین خیمے میں گئے، جیسے ہی علی اصغر کو دیکھا سکینہ دوڑی ہوئی آئی، بابا میرے بھائی علی اصغر کو دودھ پانی پلا چکے، بابا میں بھی بہت پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا دو، مجھے نہیں معلوم امام حسین نے جناب رباب کو علی اصغر کا لاشا کس طرح دیا ہوگا۔ ہائے جب علی اصغر کا لاشا جناب رباب نے لیا، بیٹے کو دیکھ کر کہا ہائے 6 مہینے کے بچے بھی کبھی شہید ہوتے ہیں، ہائے میری بیٹا تجھے شہید کیا گیا، ہائے میرا بیٹا تجھے شہید کیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بہترین عبادت ہم نے کی ہے، بہترین فرش بچھا ہوا ہے، اس ہماری عبادت کو بارے الہٰ تو قبول کرنا۔ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، دعا کیجیے ہمارے زمانے کے امام کا جلد سے جلد ظہور ہو، تاکہ دنیا میں امن و امان ہو۔ ہم سب کے دل میں بہت ساری تمنا ہے، بہت ساری آرزو ہے، بارے الہٰ آج علی اصغر کے صدقے میں ہم نے دیکھا زندگی بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جو مجلس حسین سن رہے ہیں ان سب کی جو دلی تمنا ہے اس کو تو پوری کرنا، بارے الہٰ ہمیں توفیق عنایت کرنا کہ ہم دین پر چل سکے، ہماری آنے والی نسلوں پر بھی دین پر چل سکے، ہماری دنیا اور آخرت کو بخیر فرمانا۔ الہی تجھے واسطہ، بیمار صغرا کا واسطہ، جو بیمار ہیں ان سب کی بیماریوں کو دور کرنا، بارے الہٰ تجھے واسطہ جناب سکینہ کی یتیمی کا ہمارے سر پر ہمارے وارثوں کے سائے کو تو سلامت رکھنا۔ ہمارے مرحومین جنہوں نے ہمیں یہ مجلس حسین کی توفیق دی تھی، بچپن میں نہیں بلکہ ماؤں کے شکم میں تھے، تب سے ہم اس مجلس اس فرش عزا پر آتے ہیں، بارے الہٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ دینا۔ علی اصغر کے صدقے میں جن ماؤں کی اولاد نہیں ہے، علی اصغر کے صدقے میں ان ماؤں کو اولاد عنایت کرنا۔ کہتے ہیں
علی اصغر کا واسطہ دے کر دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ بار الہ جن کے جماعت بیٹے بیٹیاں ہو گئے ہیں، ماؤں کا دل ہے، ان ماؤں کو ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے چہرے کے پھول دیکھنا نصیب کرنا۔ الہی تجھے واسطہ پانچویں امام اور چھٹے امام کا ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی مرتے دم تک توفیق عنایت کرنا اور اس پر ہم عمل کر سکے۔ بار الہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جب سب جگہ ایسی وبا، ایسی بیماری، رزق میں اتنے پرابلمز، بار الہ تجھے واسطہ نویں امام کا ہمارے رزق میں برکت عنایت فرمانا، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہ فرجنا بہ۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنہ لبی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنہ میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو بخدا، تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، تو نہ آیا غازی۔ آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی، ہو گیا ٹھنڈا علم، عرصہ دینے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے، آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی۔ کیا کہوں شعر میرے بردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، کھلکتے کوفہ کا بھی، کھلکتے شام کا بھی، بارہا ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا غازی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا خیارۃ اللہ و ابن خیارتی، السلام علیکم یا سار اللہ و ابن ساری والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وزلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وزلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم عن مقامکم وازلتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ المماہدین لهم التمکین من قتالکم، برأت الی اللہ و الیکم منہم ومن اشیائهم واتباعهم واولیائهم۔ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، ولعن اللہ ولا زیاد ولا مروان، ولعن اللہ بنی امیۃ قاتبۃ، ولعن اللہ ابن مرجانت، ولعن اللہ عمر ابن سعد، ولعن اللہ شمرن، ولعن اللہ امة اسرجت والجمت وتنکبت لقتالک، بأبی انت و امی لقد عظم مصابی، فأسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمن بک ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم اجعلنی عندک وجنب الحسین فی الدنیا والآخرۃ۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المومنین و الی فاطمۃ و الی الحسن و الیک بموالاتک و بالبراۃ ممن قتلک و نصب لک الحرب و بالبراۃ ممن اساس الظلم والجور علیکم، و ابرؤ الی اللہ و الی رسولہ ممن اساس ذلک و بان علیہ بنیانہ و زر فی ظلمہ و جورہ علیکم و علی اشیائکم، برأت الی اللہ و الیکم منہم واتقرب الی اللہ ثم الیکم بموالاتکم و موالات ولیکم و بالبراۃ من اعدائکم والناصبین لکم الحرب و بالبراۃ من اشیائہم و اتباعہم، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والکم وعدو لمن عادکم، فأسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم وان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرۃ وان یثبت عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخرۃ، وأسألہ ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند اللہ وان یرزقنی طلب سارے مع امام ھدی ظاہر ناطق بالحق منکم، وأسأل اللہ بحقکم وبشأن الذی لکم عندہ ان یعطینی بمصابی بکم افضل ما یعطی مصابا بمصیبتہ لہا من مصیبۃ ما اعظمہا و اعظم رزیتہا فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، اللہم اجعلنی فی مقام ھذا ممن تنالہ منک صلوات و رحمت و مغفرۃ، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیۃ و ابن عاقلۃ الاکبد اللعین من اللعین علی لسانک و لسان نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ فی کل موطن و موقف وقف فیہ نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم علن ابا سفیان و معاویۃ وزید ابن معاویۃ علیہ منک اللعنۃ و ابد الآبدین، وھذا یوم فارحت بہ آل زیاد و آل مروان بقتلہم الحسین صلوات اللہ علیہ، اللہم فھذا یفعلہم اللہ منک والعذاب العالم، اللہم انی اتقرب الیک فی ھذا الیوم و فی موقفی ھذا و ایام حیاتی بالبراءۃ منہم واللعنۃ علیہم و بالموالات لنبیک و آل نبیک علیہ وآلہ السلام، اللہم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع لہ علی ذلک، اللہم العن العصابۃ التی جاعت الحسین وشاءت وباءت وتابعت علی قتلہ، اللہم العنہم جمیعا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار، ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ بہ اولا ثم الثانی والثالث والرابع،
اللهم لعن يزيد بن معاوية. خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.